السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثانیہ، اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو مرفوعات کی دوسری قسم یعنی مفعول و ما لم یسمى فاعلہ اس کو پڑھا چکے ہیں۔ یہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ مرفوعات کی قسمیں، تاکہ ان میں سے اگر کوئی چیز آ جائے تو آپ جانیں کہ وہ اسم حالت رفع میں ہوگا۔ جیسے فاعل، اگر کوئی اسم فاعل واقع ہو رہا ہو تو حالت رفع میں ہوگا۔ مرفوعات میں سے فاعل ہے، اس کا مطلب فاعل رہے گا تو حالت رفع میں رہے گا۔ مفعول و ما لم یسمى فاعلہ ہو، جسے نائب فاعل بولتے ہیں، یہ آ جائے تو حالت رفع میں رہے گا۔ دو قسمیں۔ اب مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم ہے مبتدا اور خبر۔ کون سی قسم ہے؟ مبتدا اور خبر۔ المبتدا والخبر، یعنی اگر کوئی لفظ مبتدا واقع ہے تو حالت رفع میں ہوگا، اور کوئی لفظ خبر ہے تو وہ بھی حالت رفع میں ہوگا۔ وہ لفظ مبتدا اور خبر کو جملہ اسمیہ بھی بولتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کی تعریف آپ نے اس سے پچھلے کلاس میں بھی پڑھ لیا ہوگا، اور ممکن ہے کچھ جملوں کی مشق کر لی ہو، لیکن اس میں باضابطہ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی مشق بھی کرتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر کے بارے میں موٹی موٹی طور سے جو چیزیں ہیں جس کے بغیر جملہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس کو آپ جان لیجئے کہ مبتدا کہتے کس کو ہیں؟ جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے وہ مبتدا ہے، اور جو بات اس کے بارے میں کہی جائے وہ خبر ہے۔ جیسے کہا گیا القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، تو القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اب کوئی بات یہاں کسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، خوبصورت ہونے کی بات یہاں کسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور مبتدا کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ خبر ہے۔ یعنی کہا جا رہا، خبر دی جا رہی ہے کہ کوئی چیز خوبصورت ہے، تو کون سی چیز خوبصورت ہے؟ جو چیز خوبصورت ہے وہی مبتدا ہے، نہیں القمر، اور القمر کے بارے میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ خوبصورت ہے، تو یہی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر، موصوف صفت بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور مبتدا خبر بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، انشاء میں بھی یہ چیز آئی ہوگی، پڑھ لیے ہوں گے۔ مبتدا اور خبر میں یہ جان لیجئے کہ کچھ مطابقت بھی ہوتی ہے۔ کیا 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 مطابقت ہوتی ہے مبتدا خبر میں؟ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے کہ اگر مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر جمع، ان میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ اور معرفہ اور نکرہ کے تعلق سے یہ جان لیجئے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اور اعراب کے تعلق سے تو دونوں ہی حالت رفع میں ہوتے ہیں، مبتدا بھی حالت رفع میں اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو مبتدا خبر کے بارے میں یہ جانیے ایک موٹی سی چیز کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں مثال دوں، الولد الجمیل، الولد الجمیل، تو کیا یہ مبتدا خبر ہے؟ یہ مثال چلیے جو میں نے ابھی بات بتائی اس پر چیک کرتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، تو اگر بنایا جائے الولد کو مبتدا اور الجمیل کو خبر بنایا جائے تو صحیح ہے؟ ایسے آپ بولیں گے نا یہ دونوں معرفہ ہے، تو ہونا چاہیے الولد جمیل۔ اب مبتدا خبر کی مثال صحیح ہوئی۔
الولد جمیل، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں اسے تثنیہ کر دوں، بول دوں الولد ناصر، یہ واحد کی مثال ہوئی، یہ بھی مبتدا خبر کی مثال ہوئی، الولد ناصر. اگر بول دوں الولدان اور بولوں ناصر تو صحیح ہے. میں نے ابھی بتایا دو باتیں آپ دھیان رکھو مبتدا خبر کے تعلق سے، ایک یہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ہوتی ہے مبتدا اور خبر میں. تو الولدان اگر کر دوں ادھر ناصر کر دوں تو غلط ہو جائے گا. الولدان ناصران اب صحیح ہوا، اور الاولاد کر دوں تو ناصرون ہو جائے گا. تو ایک بات جانیے کہ تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتی ہے. مبتدا خبر میں دو چیزوں میں سے 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے. کس کس چیز میں؟ تذکیر و تانیث میں. یعنی مبتدا مذکر تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر مؤنث. تو مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوتی ہے. ایک چیز ہوگی تذکیر و تانیث، دونوں میں سے کوئی ایک چیز رہے گا دونوں. دوسرا یہ ہے کہ واحد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک چیز دونوں ہوں گے. مبتدا واحد، ابھی میں نے مثال دی الولد تو ناصرون کی حق کیا، الولدان تو ناصرانے کیا، اور الاولاد تو ناصرون کیا. اچھا الولدوں کی جگہ پر اگر میں البنتو کر دوں تو ظاہر ہے کیا رہے گا؟ ناصرون رہے گا؟ نہیں، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ مبتدا اور خبر میں 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے. نمبر 1 مذکر مؤنث تذکیر و تانیث میں، یعنی ادھر اگر مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر مؤنث. اور دوسری چیز واحد تثنیہ جمع میں سے جو مبتدا رہے گا وہی خبر بھی ہونی چاہیے. تو ان 5 چیزوں میں سے واحد تثنیہ جمع ان میں سے کوئی ایک چیز رہے گی دونوں، اور مذکر مؤنث میں سے بھی کوئی ایک چیز دونوں ہوں گے. تو مبتدا اور خبر میں 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے. باقی معرفہ نکرہ اور اعراب میں تو جانتے ہیں کہ مبتدا خبر اگر ہے تو دونوں ہی معرفہ ہوں گے، اور معرفہ نکرہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اور ایک بات جان لیجئے ان دونوں اسموں پر کوئی عامل ظاہری لفظی عامل داخل نہیں ہوتا ہے، اور اگر ان پر کوئی لفظی عامل داخل ہو جائے گا تو ان کا نام مبتدا خبر نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کو ان کا اسم اور ان کی خبر کہا جانے لگے گا. جیسے زید قائم پہ اگر آپ کانا داخل کر دیں تو اب اس سے مبتدا خبر نہیں بولیں گے، اب بولیں گے زید کانا زید قائمن، زید کانا کا اسم ہے اور قائمن کانا کی خبر ہے، یہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر، اس کے بارے میں موٹی سی بات آپ نے کیا جانا کہ مبتدا خبر میں کتنے چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے. تو مبتدا خبر میں 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے. واحد تثنیہ جمع ان تینوں میں سے ایک چیز، اور تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز. مبتدا کی خبر کیا کیا ہو سکتی ہے؟ اور معرفہ نکرہ کے تعلق سے آپ نے جان لیا مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تھوڑا اس کا الٹا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. لیکن پہلے آپ موٹی موٹی بات جان لیجئے، کبھی کبھی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو اگر ایسی نوبت آ جائے تو آپ اس میں سے جس کو چاہیں مبتدا بنائیں، جس کو چاہیں خبر بنائیں. جیسے کہا جائے محمد النبینا، محمد النبینا، محمد ہمارے نبی ہیں، محمد مبتدا نبینا خبر. ہم دیکھ رہے ہیں محمد بھی معرفہ اور نبینا بھی معرفہ.
یا آدم ابونا، آدم ہمارے باپ ہیں، یا کہا جائے ہمارے باپ آدم ہیں. تو کبھی کبھی مبتدا، ویسے عام حالات میں مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ایسے ہی، لیکن کبھی کبھی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے تو جس کو چاہے مبتدا بناؤ، جس کو چاہو خبر بناؤ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے بتایا نا کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، کبھی کبھی مبتدا بھی نکرہ ہو جاتی ہے، مبتدا بھی نکرہ ہوتا ہے، مبتدا بھی نکرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے کچھ حالات ہیں. جیسے اس کی تخصیص لے آئی گئی ہے، اس کی تعمیم کر دی گئی ہے، اس سے پہلے حرف نفی ہو، یا خبر جار مجرور ہو، یا خبر مقدم کر دی جائے. تو اس طرح کے کچھ اسپیشل حالات ہیں، خاص حالات ہیں جن میں یہ قاعدہ کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو مین قاعدہ ہے عام طور سے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. تو ہم نے یہ بات جان لیا. دوسری بات ہم نے یہ بھی جان لیا کہ کتنی چیزوں کی مطابقت ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان. مبتدا کی خبر کیا کیا ہو سکتی ہے، ایک بات جان لیجیے. ایک مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. مبتدا کی خبر مفرد بھی، جملہ بھی اور شبہ جملہ بھی، مبتدا کی یہ ساری خبریں ہو سکتی ہیں. مبتدا کی یہ ساری خبریں ہو سکتی ہیں. جیسے مفرد الولد قائم، یہ مبتدا کی خبر کی مثال ہے. جملہ میں جملہ اسمیہ بھی، جملہ فعلیہ بھی. جیسے جملہ اسمیہ الولد ابوہ قائم، لڑکا اس کا باپ کھڑا ہے. الولد مبتدا ہے، ابوہ قائم نے مبتدا خبر مل کر کے خبر ہے الولد کی. یا الولد قام ابوہ کہا جائے تو مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہے، لڑکا اس کا باپ کھڑا ہے. تو مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جیسے الولد ناصر. مبتدا کی خبر جملہ بھی، مبتدا کی خبر جملہ بھی، اور اس جملے میں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ تک ہو سکتی ہے. جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر وہ میرے پاس آ جائے گا تو میں اس کی عزت کروں گا. اب زید یہ مبتدا ہے، ان جاءنی فاکرمتہ یہ جملہ شرطیہ ہے. دیکھو یہ بھی خبر واقع ہو رہی ہے. تو مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور مبتدا کی خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. اب جملے میں سے ہر طرح کا جملہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ ہے نا، یہ سب جملے ہو سکتے ہیں مبتدا کی خبر. اور مبتدا کی خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. شبہ جملہ آپ جان لیجئے، جار مجرور یا ظرف کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. جار مجرور جیسے فی الدار ہے نا، یا من البیت، یا علیکا اگر کہا جائے تو یہ جار مجرور ہے. عندکا یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا کی خبر شبہ جملہ بھی، امامکا جسے کہا جائے الولد امامک، لڑکا تمہارے سامنے ہے، تو یہ ظرف ہے. ظرف کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے. جار مجرور، جار مجرور کی مثال مبتدا کی خبر، مبتدا کی خبر شبہ جملہ، جیسے الرجل فی الدار یا الرجل امامک. تو جار مجرور ہو یا ظرف ہو، مبتدا کی خبر یہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی، شبہ جملہ بھی. یہ تمام چیزیں مبتدا کی خبر واقع ہو سکتی ہیں. اچھا، ظرف اور جار مجرور کو شبہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، لیکن موٹے طور سے آپ یہ جان لیجئے کیونکہ یہ کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں، جار مجرور یا ظرف، اسی وجہ سے ان کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے.
تو یہ بات بھی آپ نے جان لیا کہ مبتدا کی خبر کیا کیا ہو سکتی ہے۔ اب آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے، اس کو جان لیں۔ المبتدا، یہ ہم لوگ مبتدا خبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مبتدا خبر کے بیسس سے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم اس کو مبتدا خبر کو پہچان لیں، اور جب پہچان لیں گے تو ہم جان جائیں گے کہ مبتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے۔ مرفوعات کی یہ تیسری اور چوتھی قسم ہے۔ المبتدا والخبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ، مبتدا اور خبر وہ دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ، مبتدا اور خبر دو اسم ہوتے ہیں۔ اسمان تو اسم ہوتے ہیں، حالانکہ خبر میں نے ابھی بتایا کہ اسم فعل بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو اسم کے محل میں لے لیتے ہیں۔ مجردان عن العوامل اللفظیہ، جو لفظی عوامل سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان پر کوئی لفظی عامل داخل نہیں ہوتا، ان کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ احدہما مسند الیہ، ایک کا نام مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمی المبتدا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مبتدا، یعنی مبتدا کا دوسرا نام مسند الیہ بھی ہے۔ والثانی مسند بہ، اور دوسرا مسند بہ ہوتا ہے، ویسمی الخبر، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے خبر۔ جیسے زید قائم، آپ اسے بول سکتے ہیں مبتدا اور خبر، یا مسند الیہ اور مسند بہ بھی بول سکتے ہیں۔ زید کو آپ کہیں مبتدا اور قائم کو کہیں خبر، تب بھی ٹھیک۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زید کو بولے مسند الیہ اور قائم کو کہیں مسند۔ والعامل فیہما، اب مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، تو رافع کون ہوتا ہے، ان کو حالت رفع میں دینے والا کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا ہے۔ وہو الابتدا، اور وہ ہے اس کا شروع میں ہونا۔ شروع میں ہونا ہی ایک عمل ہے، ایک کام ہے، شروع میں ہونا، اسی وجہ سے وہ نحویوں نے کہا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اصل میں ایک چیز ہے، اگر کسی لفظ پر کوئی ناصب یا جار یا جازم داخل نہیں ہے تو ان عوامل سے خالی ہونا ہی اس کے لیے رفع ہونا ہے۔ جیسے کسی لفظ پر آپ کوئی عامل داخل نہ کریں، آپ اس لفظ کو بولیں الصدق، خالی الصدق کو کہیں، کوئی عامل داخل نہ کریں، تو حالت رفع ہی میں رہے گا۔ تو عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ہی گویا ایک عمل ہونا ہے، اور مبتدا خبر میں یہی عامل ہوتا ہے کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے، اس کا شروع میں ہونا ہی یہ ایک عمل کے برابر مان لیا جاتا ہے۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبْرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ میں نے بتایا اصل یہی ہے۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا أُصِفَتْ، اور نکرہ کی جب صفت لے آئی جائے، اب یہاں ایک بات بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، یعنی مبتدا نکرہ نہ ہو، خبر نکرہ ہو۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بھی نکرہ ہو جاتی ہے، جب اس کو کسی وجہ سے خاص کر دیا جائے، چاہے اس کی صفت لے آئی جائے، چاہے اس کا مضاف الیہ ذکر کر دیا جائے، یا اس کو نکرہ عامہ کر دیا جائے، یا تنوین کو تنوین عوض مان لیا جائے۔ جیسے شر احر ذاناب، تو شر عظیم مان لیا جاتا ہے، یا خبر کو مقدم کر دیا جائے، ہے نا۔ تو اس طرح کی کوئی حالت کو کسی وجہ سے بھی اگر نکرہ کو خاص کر دیا گیا، وہ کسی بھی وجہ سے نکرہ ایک دم نکرہ محض نہ ہو، تو اس نکرہ کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ نکرہ لفظ کی بھی اگر کچھ تخصیص کر دی جائے کسی وجہ سے، تو وہ نکرہ لفظ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ ویسے اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جیسے الولد قائم،
لڑکا کھڑا ہے، یہ مبتدا خبر کی مثال ہو گئی۔ وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخِرُ نَكِرَةً، اور اگر دو اسم ہے اس میں سے ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو آپ معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو آپ خبر بنائیں گے، ٹھیک۔ اب اگر دونوں معرفہ ہوں تب کسے مبتدا بنایا جائے گا، خبر بنایا جائے گا، اور نکرہ لفظ یہ مبتدا بن سکتا ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کو انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔